بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے، قربانی کس پر واجب ہے، کیا قربانی کی کھال کو بیچ سکتے ہیں، واجب قربانی کے علاوہ نفلی قربانی کرنا کیسا ہے، قربانی کا جانور کیسا ہو، اور علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوسروں کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ عید الاضحیٰ یادگار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی رضائے الہی کے حصول کے لیے ان مخصوص 3 دنوں کے اندر مخصوص جانور جو شریعت اسلامی میں متعین کیا گیا ہے اس کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ فقہا نے ایک سادہ سا ضابطہ بیان کیا ہے کہ عیب وہ نہیں جو ذبح کرتے وقت ظاہر ہو، جیسے جانور گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، یعنی ذبح کرتے وقت اگر کوئی عیب ہو تو وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا اور اس جانور کو یوں ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ جانور فربا ہو اور موٹا ہو تو زیادہ افضل ہے۔ 2 جانور کی جگہ ایک ہی جانور قربان کر لیں، لیکن فربا ہو موٹا ہو۔ شریعت اسلامیہ میں صاحب نصاب پر قربانی واجب کی ہے۔ نصاب وہ ہے جو ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت ہو تو قربانی واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں 1 سال گزرنا فرض ہے، لیکن یہ قربانی اور صدقہ فطر ہے، اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر عید کے 3 دنوں کے اندر اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، یعنی قربانی اس شخص پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ اکثر گھروں میں کئی افراد مالک نصاب ہوتے ہیں تو سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب اگر آپ نے ادا کر لی اور آپ اپنی طرف سے نفلی بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے کہ ہمارے آقا و مولا نے ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش کی تھی۔ امتی اگر اپنے آقا کی جانب سے قربانی پیش کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جانور جب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو قربانی کے جانور کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک دوست و احباب، ایک عزیز و قربا اور ایک اپنے لیے رکھ لیا جائے تو یہ قربانی کے روح کے مطابق ہے۔ سارا اگر خود استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن قربانی کے روح کے منافی ہے۔ قربانی کا گوشت خود استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی کھال بھی استعمال میں لی جا سکتی ہے، یعنی آپ کھال کا مسلح بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اور کھال کو اپنے گھروں کے کسی بھی استعمال میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن کھال کو بیچ کر اس کے پیسے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کھال بیچ دی اور اس کے پیسے صدقہ کر دیے یا کسی غریب کو دے دیے تو یہ اچھی بات ہے۔ قربانی کی کھال جس کو مرضی دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھال مدارس دینیہ کو دیں، کیونکہ یہ مستحق بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر مدارس کا انحصار قربانی کی کھال پر ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔